جی السلام علیکم دوستو، کیا حال حوال ہے؟ خیر خیریت ہے؟ اللہ پاک خوش رکھے، اللہ پاک آباد رکھے آپ لوگوں کو، اللہ پاک صحت اور لمبی زندگی دے، اللہ پاک کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک مریضوں کو بھی شفا کاملہ عطا فرمائے۔ دوستو، ایک خوراکی نسخہ بتا رہا ہوں، بہت بہترین اور اعلیٰ قسم کا ہے۔ اگر کسی کو اچھا لگے تو بنا لے، نہیں تو آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ میں نے پیچھے قاضی دستار میں بھی بتایا ہے، سمل فار بنتا ہے، ڈنڈے تھور میں بھی بنتا ہے، اس کے دودھ سے بھی بنتا ہے۔ ویسے دابو ہیں، ان میں بھی سمل فار قائم ہو جاتا ہے، بہترین دابو دیے ہوئے ہیں۔ یہ تھوڑا سا انسان جو ہے نا، کوئی تھوڑا سا مطلب خود سوچتا ہے، بار بار بندہ کسی کو یہ نہیں سمجھا سکتا کہ ایسے ایسے ہے۔ ایک بندہ بات کرتا ہے، ایک اشارہ دیتا ہے، ایک اشارے کا کیا مقصد ہے کھل کے بتا رہا ہوتا ہے بندہ کہ قائم سے ملفار لے لیں مثال کے طور پہ۔ تو قائم آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ کہاں سے قائم، کون سا والا قائم ہو۔ جو میں نے اتنے اعلیٰ اعلیٰ نسخے دیے ہوئے ہیں، تو یہ سارے قائم ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر، ایک سے ایک دابو میں بنتے ہیں، بوٹیوں میں بنتے ہیں، ویسے بنتے ہیں۔ کوئی بھی اچھی قسم کا سمل فار ہو، 1 تولہ، تو 1 تولہ آپ مصفہ پارا لے لینا ہے۔ پارا ہمیشہ میں نے پہلے بھی بہت سی ورکشاپوں میں بھی بتایا ہوا ہے اور ادھر بھی بتایا ہوا ہے کہ پارا جب بھی خوراکی طور پہ استعمال کریں جس نسخے میں، تو پارے کو سب سے پہلے بھوکا کر لیں۔ پارا مصفہ بھی ہو جاتا ہے جب بھوکا ہوتا ہے، اور بھوکا بھی ہو جاتا ہے، مشتہی اس کو کہتے ہیں، تو تھوڑا سا قائم بھی ہو جاتا ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس میں پاور بڑھ جاتی ہے، خوراکی طور پہ اس کی کوریج زیادہ ہو جاتی ہے، اس کے پھر کمالات بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ سارا جتنے بھی کشتہ جات ہیں ہیر پھیر کے، جہاں پہ ڈائمنڈ پہ بھی اگر آپ آ جائیں تو اس کے اندر بھی اگر ڈھونڈتے 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 آپ نکلیں تو پارا ہی نکلے گا، کیونکہ ہر چیز کا محور اور مرکب جو ہے وہ گندک اور پارا ہے۔ جو چیز جس کو ٹٹولتے جائیں نا، تو وہ آپ کو گندک اور پارا ملے گا، ٹھیک ہے۔ کاربن کیا ہے؟ ایک گندک کے ساتھ کتنی کاربن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سمل فار میں بھی کاربن ہے ہر چیز میں، اور سمل فار میں پارا بھی ہے، ورکے میں بھی پارا ہے، منتھل میں بھی پارا ہے۔ ہیرا بھی اگر سوچا جائے تو یہ پارا اور گندک کا مرکب ہے جب بنتا ہے، تو جتنے تک میں نے سوچ کی ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پارے کو جیسے آپ برتو گے ویسا آپ لوگوں کو رزلٹ دے گا۔ پارا خود سونا ہے، پارا خود چاندی ہے، پارا خود اکسیر ہے، پارا خود تیل ہے، پارا خود چھوڑ ہے، پارا ہر چیز پارے سے ہے، جس طریقے سے اس کو لے کے جائیں گے، تو یہ مطلب ہے کہ اتنی بہترین چیز ہے۔ تو پارا مصفہ کر کے، اس کو بھوکا کر کے جب آپ خوراکی نسخوں میں لے کے جاؤ گے تو اس کے رزلٹ آپ لوگوں کو بہت زیادہ ملیں گے۔ تو میں نے بھوکا کرنے کے 2 طریقے جو مجھے پتہ ہے، آسانی والے وہ بتائے ہوئے ہیں۔ ایک تو گاجری بوٹی پراتھینیم جس کو بولتے ہیں، جنگلی افسنتین بھی بولتے ہیں، بلکہ ہے بھی وہ جنگلی افسنتین، دنیا مانے نہ مانے ہر بندے کے اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ اس کو جا کے نا، جب یہ زور پہ کھڑی ہو اور تھوڑا زوروں سے کھڑی ہو نا، تو اس کو درانتی لے کے اس کو جب کاٹیں گے نا، آپ 5 منٹ 6 منٹ کاٹیں گے تو آپ نہیں کاٹ سکیں گے، آپ کو مطلب دل کچا خراب ہونے لگ جائے گا، الٹی آنے لگ جائے گی، چکر آنے لگ جائیں گے۔ یہ افسنتین کی یہی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی وہی عمل ہے۔ اس کے پھولوں میں نے بتایا ہوا ہے، گرمی آج کل ہے، آ رہی ہے آج کل ہے، اور زوروں پہ ہوتی ہے گرمیوں میں۔ اس کے پھولوں میں مطلب کھرا کر کے دھوپ میں رکھیں، تھوڑی دیر بعد خشکوں پھکارا ماریں، 5-6 بار کریں، جہاں پہ پارا بھوکا اور مصفہ ہو جاتا ہے، 500-600 ڈگری پہ قائم بھی ہو جاتا ہے۔ ایک نمک کا تیراب اور نشادر ڈال کے اس کے اندر 1-2 عمل کر لیں، ادھر بھی یہ اس طرح ہو جاتا ہے۔
تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ سمل فار کیم بہترین قسم کا لے لیں، کیم ہونا چاہیے، دھواں منہ اس میں نہ ہو۔ 1 تولہ پارا لے لیں، 1 تولہ براتا چاندی لے لیں، ان کو خوب اچھی طرح کھرل کریں۔ کھرل کر کے کوئی بھی اچھی سی بوٹی ہو، کوار گندل کا پانی میں نے بتایا ہوا ہے جو زرد پانی نکلتا ہے، اس کے اندر کھرل کریں، ٹکیاں بنائیں، ٹکیاں بنا کے یا شیر مدار سے ٹکی بنا لیں، بنا کے اس کو رکھ کے اس کو بند کریں، اچھی طرح بند اور گل حکمت کریں، اور اس کو ½ کلو کی پٹ دے دیں۔ پٹ کا مطلب آگ دے دیں اوپلوں کی، وہاں سے نکالیں، پھر اس کو کھرل کریں، پھر اس کو آگ دے دیں۔ اس کا وزن کریں، کیا پارا وزن کم تو نہیں، اگر کم ہوا ہے تو تھوڑا سا پارا ڈال دیں، ہوتا نہیں ہے۔ مطلب 2-3 عمل کریں گے تو آخری پوٹ اس کی 1 کلو کی دے دیں، تاکہ ساری ہر چیز پھول کے کشتہ ہو جائے۔ اس کو باریک پیس کے محفوظ کر کے رکھ لیں۔ یہ 1 سے آدھا چاول آپ دیں مکھن بلائی سے تو انشاءاللہ ڈھولے لگا دے گا۔ تو اسی طرح مطلب عقل مند حکیم بہت سے جگہوں پہ یہ دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہترین مطلب مقوی قلب ہے، مقوی جگر ہے، مقوی اعصاب ہے، مقوی معدہ ہے، ہر چیز کو یہ طاقت دیتا ہے، اور مطلب جو کمزور بندے ان کو کمزوری دور کرتا ہے، جن کے گال پچک گئے ہوں وہ کھائے، اور ساتھ بکرے کا گوشت کھائے۔ خالی یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگ کشتہ بنا لیتے اور کشتہ کو آپ لوگوں کو حکیم یا دے دیتا ہے تو وہ کشتے نے آپ لوگوں کو پہلوان بنانا ہے۔ کشتے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کشتہ ہو تو وہ جب جسم کے اندر جاتا ہے تو وہاں یہ حرارت پیدا کرتا ہے، ہلچل مچا دیتا ہے۔ جب ہلچل مچا دیتا ہے، خشکی پیدا کرتا ہے، خشکی جب پیدا ہوتی ہے تو یہ آپ لوگوں سے خوراک مانگتا ہے۔ کیا خوراک مانگتا ہے؟ دودھ مانگتا ہے، مکھن مانگتا ہے، بکرے کا گوشت مانگتا ہے۔ مطلب مرغن گوشت اور دودھ اور یہ چیز ساتھ خوراک کیا کریں، تاکہ جب یہ آپ کھائیں گے تو یہ پھر مطلب ان کو ہضم کرتا ہے، جزووں کا بدن بناتا ہے، اور آزاد طاقتور ہوتے ہیں، تب رزلٹ ملتے ہیں۔ خالی ایسے نہیں ہے کہ بس کچھ دے دیا تو پانی کے ساتھ کھا لیا چلو بھائی، ایسے کوئی چیز بھی رزلٹ نہیں دیتی، نہ ملتی ہے۔ ایک طریقہ کار اللہ پاک نے ہر چیز کا بنایا ہے۔ تو یہ بہترین نسخہ ہے خوراکی طور پہ قوت باغ کے لیے، جو اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے، آسان ہے۔ یہ بنائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ پاک خیر کرے گا انشاءاللہ۔ آگے پھر اسی چال کا نسخہ میں کوئی تانبے کا بھی آپ لوگوں کو دوں گا کہ وہ بنا لے، وہ بھی انشاءاللہ بہترین کام کرے گا۔ کبھی انشاءاللہ ڈائمنڈ الماس کا نسخہ کوئی آپ لوگوں کو آسانی والا بتاؤں گا۔ تو اسی طرح ہوتا ہے، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ساتھ ساتھ یہ خوراکی نسخے بھی بنائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں اللہ کے حکم سے۔ انشاءاللہ یہ اگر 5 سے 7 عمل کر لیں گے تو یہ بہترین اکسیر بن جائے گی آپ لوگوں کی۔ اس طرح کھرل کر دیں، ہمیشہ یاد رکھیں کوئی بھی کشتہ بنائیں اس کو کھرل کریں اور پٹ دیتے جائیں، کھرل کریں۔ جب دیکھیں کہ وہ چیز پھولنے لگ گئی ہے اور نفیس ہو گئی ہے تو بس سمجھے تیار ہے۔ جب تک وہ سخت ہے تو اس کو تھوڑا سا آگ دیتے ہیں اور پھر کھرل کر کے اس چیز کے ساتھ چلاتے جائیں تو وہ بہترین پھر رزلٹ دیتی ہے اور اعلیٰ کوالٹی کی بن جاتی ہے۔ یہاں پہ آپ لوگوں کا پارا بھی آ گیا، سنکھیا بھی آ گیا، ساتھ چاندی آ گئی، تو یہ مرکب بہت اعلیٰ کام کرتا ہے۔ یہ بنائیں اور دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے گا۔ گروپ کو لائک بھی کیا کریں، سبسکرائب بھی کیا کریں، اور آگے بھی شیئر کیا کریں۔ یہ اللہ پاک خیر کرے گا۔ اگلے دنوں ہم ورکشاپ میں گئے تو ابھی تک ہماری ویڈیو نہیں آئی۔ جو ورکشاپ کی طرف سے کیمرہ مین آئے تھے تو وہ امانت کو انہوں نے مطلب وہ ساری یہ مطلب کوئی ڈینٹنگ مینڈنگ کر کے اس کو مطلب ایڈیٹنگ کر کے بنا کے مکمل پھر دیتے ہیں۔ تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ کی ویڈیو جو ہے نا جی ہم نے دیکھی ہے، انڈیا کے دوست ہیں، محبت کرنے والے لوگ بھی بہت ہیں ہر جگہ میں، وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ جی جب انہوں نے تالی بجائی تو ہم اپنے کلینک میں بیٹھے تھے، ہم بھی خوش ہوئے اور ہم نے تالی بجائی۔ میں نے کہا جی کہاں سے ویڈیو جا رہا گئی ہے، ویڈیو تو ہماری ابھی آئی بھی نہیں ہے بن کے۔ تو انہوں نے ویڈیو بھیجی، جب ویڈیو بھیجی میں نے سنی دیکھی تو وہ آدھی ویڈیو تھی اور آدھا میرا جو مطلب ہے میں نے ادھر تقریر کی تو وہ پچھلا حصہ نہیں تھا۔ میں نے کہا یار یہ کیا ہے، پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ صابری صاحب جو ہے المختوم دواخانے والے انہوں نے بنائی ہے۔ پھر ان سے بات ہوئی
تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ویڈیو شیئر کیا کریں. کوئی بھی بندہ چلاتا ہے، اگر اس کو میری ویڈیو سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو 1000 بار وہ فائدہ لے، بہت اچھی بات ہے. میں خود کہتا ہوں شیئر کریں، لیکن مطلب خدا را ویڈیو پوری چلائی کریں ہماری، تاکہ میری ویڈیو پوری جس طرح میں دے رہا ہوں یہ پوری عوام تک جائے اور پوری ہر چھوٹی چھوٹی بات وہ سنیں. اس کے بعد جب میری ویڈیو ختم ہونے کے قریب ہو تو پھر جا کے آپ بے شک اپنی آگے ایڈ لگا دیں یا کوئی بھی مشہوری کریں، تو میرا بھی دل خوش ہوگا. کوئی بات نہیں ہے، ایسے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن تھوڑا سا یہ نہیں ہے کہ آدھی ویڈیو کاٹ کوٹ کے ادھر ادھر کریں تو پھر مزہ نہیں آتا، دکھ ہوتا ہے. برحال اللہ پاک خیر کرے گا. یہ بنائے انشاءاللہ اور دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.